अच्छा تو اس میں وہ جو چائنیز لڑکی ہوتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ جنرل کو کہ تم جب میں بچی تھی، تم جب ہمارے گاؤں میں آئے اور جس طرح سے تم لوگوں نے قتل عام کیا اور ہمارا گاؤں تہس نہس کیا، مجھے ایک ایک تفصیل یاد ہے سارا. تو اس کی بڑی لمبی تفصیل سن کے کہ کس طرح سے تم نے ہمارا گاؤں تخت و تاراج کیا تھا. تو وہ اسے کہتا ہے کہ look, to you it was the most important day in your village's history. To me it was Tuesday. تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، بٹ ٹو می اٹ از سنڈے، جسٹ another سنڈے. بہرحال کل میں انشاءاللہ میں اس کا ریویو میں رکھوں گا شام میں، تو گپ شپ کریں گے زبردست، آپ نے شاندار اقتباس سنایا. ویسے بچپن کے وہ دن یاد آ گئے جب اسٹریٹ فائٹر ہم نے دبا کے کھیلا. اس کے بعد مورٹل کمبیٹ آیا تھا. مورٹل کمبیٹ بھی ہم نے کھیلا. ماشاءاللہ جی جی ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اگلا کالر ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، سارکاسٹک مومن صاحب. جی جی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سارکاسٹک مومن صاحب. نہیں، آپ کے مائک میں کچھ گڑبڑی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. آپ اگرچہ انمیوٹ ہے لیکن مائک کا مسئلہ ہے شاید. تو میں ابھی آپ کو تھوڑا بیک سٹیج کر رہا ہوں، اگلے کالر لے لیتے ہیں. واقع جی بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم کیسر صاحب. جی میرا کوئی کوشچن نہیں ہے، مجھے بس مفتی صاحب آپ سے تھوڑا دعا کی درخواست کرنی ہے. میرا ایک نیفیو ہے، اس کا نام ہے عمیر علی، تو اس کے لیے دعا کی درخواست کرنی ہے. بس آپ اس کے تھوڑا اسے آٹزم ہے نا، تو آٹزم کا میڈیم لیول ہے، تو مجھے بس آپ سے دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ دے اور اس کو جلد از جلد صحتیاب کرے. جی ٹھیک ہے، چلیں جی. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. بیک اسٹیج چھوڑ جائیں سلطان صاحب. اس کے بعد آ رہے ہیں جنید رحمان اور پھر مسٹر ایکس. جی بھائی سلطان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے تو نہیں کبھی کہا. نہیں، یہ آپ نے موقف کہا تو تھا اللہ ہر جگہ موجود. یہ میں کہہ ہی نہیں سکتا بھائی، یہ میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں. نہیں، آپ نے اس میں کہا تھا کہ جیسے سورج ہے، آپ کو سمجھا رہے تھے. چاہے آپ کتنا ہی کہتے رہیں، یہ میرا موقف ہے ہی نہیں. آپ غلط سمجھے. یہ تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو آپ کا موقف کیا ہے اس میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے، چونکہ جگہ جو ہے وہ یعنی جگہ سے اللہ تعالیٰ مقید نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسپیس لیس ہے، ٹائم لیس ہے. تو جو چیز اسپیس لیس ہو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسپیس میں ہے، یہ وہ جگہ میں ہے. جو لا مکان ہو وہ ہر مکان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی جگہ پہ ہے، عرش پہ. بھائی نہ وہ ایک پہ نہ وہ 100 پہ، وہ لا مکان ہے. اور آپ کو اگر کسی نے بتایا نا کہ عرش کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ غلط بتایا ہے. استوا علی العرش، عرش کے اوپر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم اس صفت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس صفت کے معنی کیا ہے اس میں نہ ہمیں معلوم، نہ آپ کو معلوم، نہ دنیا میں کسی آدمی کو معلوم. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے ہیں کہ استوا علی العرش صفت ہے، اور اس صفت کی کیا حقیقت ہے اس میں ہم تفویض کے قائل ہیں. یعنی ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ وہ اس کی کیا حقیقت ہے. اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے مسجد کے جو امام ہیں وہ خطبے میں کہہ رہے تھے کہ داڑھی جو کاٹنا ہے وہ حرام ہے. تو خطبے کے بعد میں نے ان سے پوچھا. یہ والا سوال آپ انہی سے کیجئے گا انشاءاللہ. یہاں فکری جو سوال ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، فقہی سوال کا میں جواب نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب؟ نہیں، انہوں نے حدیث بتایا، 2 حدیث بتایا. ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے، حدیث بھی بتائی انہوں نے. یہ فقہی سوال ہے، فقہی سوال میں انٹرٹین نہیں کرتا ہوں، میں شروع میں بتا چکا. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ. اچھا جی، اگلے صاحب ہیں معین انصاری صاحب، پھر جنید رحمان کو لے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امید ہے آپ لوگ بخیر عافیت سے ہوں گے. مفتی صاحب کیسر بھائی؟ الحمدللہ. مفتی صاحب، ایک 15 مئی 2022 کو اسٹریم ہوئی تھی قیصر بھائی کے چینل پہ مسئلہ غلامی پر. تو اس میں آپ نے ایک پریزنٹیشن دیتے ہوئے ایک بات کہی جس پر میرا اعتراض ہے. میرا اصل میں ملحدین مرتدین کا ہونا چاہیے تھا. اب وہ 1 سال سے کسی نے کیا نہیں. میں نے سوچا چلو
یہ بھی ایک سوال آ جائے بیچ میں تو اس میں ایک دو معروضی سوال آ گئے میرے پہلے تو مفتی صاحب جو بیچ میں بھی آ گئی بات کہ ایک عام انسان کو بیک وقت اپنے عقد میں کتنی خواتین رکھنے کی اجازت ہے مفتی صاحب؟ ایک آواز تھوڑا سا کلیئر، ایک مائک تھوڑا سا منہ سے موین بھائی آپ جی زیادہ میں پوچھ رہا ہوں آواز پڑ جاتی ہے آپ کی. جی مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک عام انسان کو بیک وقت کتنی خواتین کو اپنے عقد میں جمع کرنے کی اجازت ہے؟ 4 کی. اچھا اس سے زیادہ ایک عام انسان کو اجازت نہیں ہے بالکل بھی. اچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جمع کی بیک وقت؟ اور بھیا ابھی اس کا جواب دیا میں نے تھوڑی دیر پہلے، آپ ابھی آئے کیا؟ جی مفتی صاحب میں تو بس مطلب وہ بتا دو مفتی صاحب، معروضی سوال ہے تو. نہیں میں ابھی 10 منٹ پہلے ہی جواب دیا، قیصر بھائی کے آنے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی. اچھا مطلب 11 نکاح تو کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاں 11 نکاح کیے ہیں اور اس کا میں جواب دے چکا کہ کیوں کیے ہیں. نہ وہ کیوں کا اعتراض نہیں تھا مفتی صاحب میرا، وجہ تھا کہ 11 تو جمع کی نا بیک وقت. جی جی جی. اب میرا اعتراض، میرا جو اسٹریم میں آپ نے کہی تھی آپ نے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، ملحدین معتدین جتنے بھی مشرکین ہیں، وہی ان کا امام زہری کا قول نقل کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خودکشی کا جو ہے نا جب وحی آنی بند ہوگی تو انہوں نے خودکشی سوچتے تھے خودکشی کر لوں. اس پر بھی جواب ہو چکا، ابھی دیا جواب. جی 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 مفتی صاحب آپ نے دیا. اب اس پر میرا اعتراض یہ آ رہا تھا کہ آپ نے اسے ڈیبنک کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اور کہ جو بات ایک عام انسان کے، آپ نے ایک بنی اسرائیل کی آیت کوٹ کی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جو ایک عام انسان کے لیے حرام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدرجہ اولی حرام ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے رسول اللہ، پھر ایک عام انسان کو تو 4 کی اجازت ہوگی، ان سے زیادہ ان کے لیے حرام ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 کیسے جائز ہو گئی؟ یہ بات میں نے کب کہی کہ جو عام انسان کے لیے حرام ہے وہ بدرجہ اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے، یہ بات میں نے کہی ہے. جی آپ نے 15 میں غلامی والی اسٹریم میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے آپ نے کہی تھی یہ بات. ٹھیک ہے، اگر یہ اصول بھی ہے تو ہر اصول کے اندر استثناءات تو ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی مجھے یاد ہے کہ تعدد ازواج کے تعلق سے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے تعلق سے گفتگو کی ہے تو میں نے اس کو ایک مثال کے طور پر بھی بیان کیا ہے. مثال یہ ہے کہ بہت سے پریویلیجز عام لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کو وہ پریویلیجز زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اس کا پروٹوکول بالکل الگ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خصوصیت زیادہ اس شادیوں کی اجازت دی گئی اور اس کے پیچھے ملی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں تو یہ پھر اس اصول سے مستثنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک استثنائی کا معاملہ ہے بس یہ. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بس قیصر بھائی کو بہت مبارکباد، جو وہ کل عدم قرار دیا گیا وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس کے لیے بہت مبارکباد، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. اچھا میں چونکہ ہم غیر مسلموں کو ذرا ریفرنس دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہیں اگر آپ غیر مسلم ہیں تو لوں گا، اگر مسلم ہیں تو پھر آپ کو بیک اسٹیج کروں گا. فلو سیپینس جی. جی بھائی آپ اسٹیج پر ہیں. فلو سیپین صاحب انمیوٹ کریں بھائی. جی جی بولیے. مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہیں آپ لوگ حضرات؟ بالکل ٹھیک. تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنا، آواز تو کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی ہے. جی ابو الماری. ہاں ابو الماری صاحب ہیں. اچھا ہاں وہی سوچ رہا ہوں میں نے کہا تو آج یہ آپ نئے لباس میں کیوں ہیں؟ یہ نیا ایسے ہی نام چینج ہے نا. کیسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر جناب، آپ کیسے ہیں؟ چلیے آپ بس خیریت ہے. آپ کو کل کی ڈیبیٹ کے لیے گڈ لک. میں حالانکہ اپنی جو پرسنل نظریات ہے وہ پیش کروں گا کہ میں ڈیبیٹس کا قائل نہیں ہوں. اس کا کارن یہ ہے کہ ڈیبیٹس میں ہمیشہ یہ بنا رہتا ہے کہ کون جیتے گا، کون زیادہ آرگومنٹس پریزنٹ کر پاتا ہے. تو آپ شاید اس وجہ سے آپ پراپر ڈسکشن نہیں کر پاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کا 1-on-1 یا 1-on-2 ڈسکشن ہو رہا ہے بیسیکلی اس طرح سے. پر آپ دونوں کو میری طرف سے گڈ لک، آپ کو بھی اور حارث بھائی کو بھی. حالانکہ میں دوسری سائڈ سے ہوں، پر میں چاہوں گا کہ اچھا
एहतराम के साथ डिस्कशन हो आपका, और जो भी हो कुछ भैया ना आप कुछ उनसे भी अब सॉरी सीरियस ना लीजिएगा इस बात को, हंसी मजाक में कह रहा हूँ। ये दूसरी साइड से भी आपने पूछा है कि वो भी कहते हैं कि आप वाकई उनकी तरफ हैं या नहीं हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं उनकी तरफ हूं या नहीं, मतलब मैं क्योंकि एक जनरल क्योंकि वो अपने डिस्टिंक्शन। आप को कहते, देखें वो, क्योंकि वो जिद में ना बाकी जितने भी हैं, मैं सिर्फ हारिस सुल्तान की बात नहीं कर रहा, ये अपने आप को कहते हैं ना कि हमें ये यानी कि एक डेरोगेटरी रिमार्क इन्होंने रखा हुआ है मोमिन, जैसे मोमिन होना कोई बड़ी बुरी बात है। तो मैंने इनके लिए रखा हुआ है चांसिस्ट, लेकिन वो खुद उनको अच्छा नहीं लगता खुद को चांसेस कहलाना। वो कहते हैं नहीं नहीं हम रैशनल हैं, ये हैं वो हैं, तो सारे चांसिस्ट ही। तो आप में और इनमें फर्क यह है कि आप कम से कम एक दफा एक्सट्रीम में मान तो गए थे कि आप चांसिस्ट हैं, तो वो तो नहीं मानते इस चीज आपने को। आपने मुझे भी तो चांसेस इसलिए कहा हुआ है, और मैं उससे नहीं नहीं, आपने बिल्कुल खुद को भी। भी कहा था। हाँ नहीं, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं उसकी वजूहत नहीं कर पाया, तो उसकी अगली स्ट्रीम में मैंने आपसे जरूर कहा था कि मैं क्यों कहता हूँ चांसेस, पर आप देखें, शायद वो दूसरी नेक्स्ट किसी स्ट्रीम जो है वो भूल गए। किसी चीज का की दलील उसके वजूद का इनकार तो नहीं होता ना, सिर्फ उसके वजूद की वजाहत होती है वो, लेकिन वजूद तो है उसका। हाँ नहीं, चलिए आप कह लीजिए, अगर वो डेरोगेटरी आप मानते हैं उसको चांसेस कह के, और आपको अगर खुशी मिलती नहीं है, सर, मान नहीं नहीं, लीजिए, देखें, मुझे बिल्कुल मान आप लीजिए। हमें मोमिन कह के आप कहते हैं डेरोगेटरी है, तो हम तो उसको मैं ओन करते हैं, हम कहते हैं जी बिल्कुल को आपसे मुराद जो भी कहते हैं। तो अगर हम आपको चांसिस्ट कहते हैं तो आप लोगों को भी इसको ओन करना चाहिए कि हैं तो आप चांसिस्ट है ना। मुसलसल सेट ऑफ एक्सीडेंट्स, हर लम्हे में एक्सीडेंट जारी है कायनात में, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड, और आप उसका प्रोडक्ट हैं। दैट्स अमेजिंग। तो श्योर आपको ओन करना चाहिए इस बात को। नहीं, मैंने कैसर भाई उससे अगली स्ट्रीम में, अगर आप अगर नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने उस आपने अगली अगली स्ट्रीम में स्ट्रीम कहा में, था। मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपने अगली स्ट्रीम में आके कहा था कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं फाइन ट्यूनिंग की, ये सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल हैं, और अगर मुझे याद पड़ रहा है ठीक तो मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्चुअल से क्या मुराद है। क्योंकि बुरा ना मानिएगा, आप भी एक और साहब हैं आपसे पहले, वो भी आए थे। तो एक प्रॉब्लम होता है ना कि हम एक चीज पढ़ते हैं और फिर सारे के सारे उसको बयान करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई एक कमरे में सबको इकट्ठा करके उनको बताया जाता है कि आज के बाद आप लोगों ने ये कहना है, और फिर सारे वही कहते हैं। जैसे एग्नोस्टिक की डेफिनेशन कुल पाकिस्तान इंडियन के जितने डीएस्ट हैं सारे एग्नोस्टिक की डेफिनेशन गलत देते हैं, सारे एक ही देते हैं, सब गलत देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे वो पैटर्न नजर आना शुरू हो गया था। जैसे एक साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं तो कॉन्सेप्चुअल हैं, पीछे आप आए आपने कहा तो कॉन्सेप्चुअल हैं। बहुत माजरत के साथ, पता उनको भी नहीं था कि कॉन्सेप्चुअल का क्या मतलब होता है, पता आपको भी नहीं था। आई होप कि अभी आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इसलिए ये कह देना कि ये कॉन्सेप्चुअल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चांसेस नहीं रहे, चांसेस आप फिर भी हैं। फरमाइए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कह लूँ, आपने काफ़ी इसमें दो तीन चीज़ें कही, तो मैं वन बाय वन जाता हूँ उसमें। ठीक है मुफ्ती साहब, सॉरी, हाँ 2 मिनट में हाँ हाँ, नहीं नहीं, कैसर भाई के साथ। बिल्कुल आप बात ठीक करें, है। लेकिन थोड़ा सा कैसर भाई, और बल्कि मैं दोनों से कहूंगा कि अगर इस चीज का ख्याल रख लें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस डिस्कशन से वाकिफ नहीं है, तो उसकी वजाहत हो जाए कि किस डिस्कशन की बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मैं और जल्दी से एक, जी आप बता दीजिए। हाँ हाँ, मेरी और कैसर भाई की जो डिस्कशन हुई थी वो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन हुई थी। और फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये है कि ये कायनात के करीब करीब 26 फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, और उसमें से फंडामेंटल वो कई जो साइंटिस्ट हैं वो 26 की जगह उसको 19 मानते हैं, या जो भी है, कुछ एक को लंप कर देते हैं साथ में। बट बेसिकली कैसर भाई का ये आर्गुमेंट था कि उनकी जो एक पर्टिकुलर सेट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 टू द पावर 10 टू द पावर 1/23 है, ऐसी कुछ है। इट्स वेरी एक्सट्रीमली लो। नहीं, तो मैंने वो मेरा कॉन्सेप्ट की बात मेरा नहीं की थी बहरहाल। हाँ मैंने वो सॉरी। कॉन्सेप्ट की बात नहीं की थी बहरहाल। आप, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिक रिकॉर्ड पे रहे कि जो आप बात कह रहे हैं ये मैंने नहीं कही थी। बहरहाल जनरली स्पीकिंग जो आप बात कह रहे हैं वो ऐसा ही है कि अनफेथमेबली कॉम्प्लेक्स है सारा, और ये प्रोबेबिलिटीज बहुत हैं। हाँ जी सॉरी, प्लीज। अगर आपने वो नंबर नहीं बोला तो मैं माजरत नहीं, चाहूंगा। नंबर वो बोला था लेकिन कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं बोला था। ओके चलिए, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, पर वो मेरा ये कहने का वहाँ पे मतलब था कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ आप सही से मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसेप्चुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और हो सकता है कि ये इस यूनिवर्स के या इस कायनात के वजूद में आने की प्रोबेबिलिटी जो हो 1 हो, बेसिकली बिकॉज आपने उतने ट्रायल्स किए नहीं हैं, आपके पास सिर्फ एक ही ट्रायल है, और वो ट्रायल जो है वो ये कायनात है जो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेसिकली। तो ये छोटा सा मैंने एक वो दे दिया। कैसर भाई, अगर इसमें मैंने कुछ गलती की है तो आप करेक्शन कर दीजिए प्लीज।
اور یہ نئی آرگومنٹ آپ نے جو بیسیکلی سمری بتائی ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ نے ٹھیک بتایا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی باتیں ہیں انفارچونیٹلی وہ ٹھیک نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، میرے خیال سے وہ ڈسکشن لمبا ہو جائے گا کیونکہ وہ ریپیٹڈ ڈسکشن ہو جائے گا. میں وہی سیم فنڈامنٹل پرابلٹیز لاؤں گا، میرے وہی سیم ایگزامپلس لاؤں گا جو میں نے ڈائس کا دیا تھا. یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہم اس میں تاکہ آڈینس کو کلیئرٹی ہو جائے. ڈائس کا آپ نے ایگزامپل یہ دیا تھا کہ اتفاق سے اگر آپ ایک ڈائس دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو نمبر 6 ہے وہ اوپر آیا ہوا ہے، نمبر 5 جو بھی آپ نے نمبر بتایا تھا، تو اس کو دیکھ کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا زبردست آیا ہوا ہے، گیون دا فیکٹ کہ ہمارے پاس کوئی اور ڈائس نہیں ہے کہ ہم اسے کمپیئر کر سکیں. شور ڈائس کی حد تک یہ آرگومنٹ اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈائس کسی پرپز کو سرو نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس ایگزامپل کو ہم یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ امیجن کریں کہ ایک گھر ہے جس کا ایک اسپیسیفک پرپز ہے کہ اس نے لوگوں کو، انسانوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے اور ان کی بلونگنگز کو سیو کرنا ہے، ان کی گاڑی کے لیے گیراج ہے، باقی فریج ہے، ان کی کھانے پینے کی چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے. تو اس گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ ایک ہی گھر ہے، اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہے، اور اس گھر کے اندر اینٹوں کی ایک ارینجمنٹ آپ کو نظر آتی ہے، اس میں سیمنٹ کی ارینجمنٹ نظر آتی ہے کہ اس سیمنٹ کو، اینٹوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے سرٹن اس میں مقدار میں ریت ہونی چاہیے، سرٹن پانی ہونا چاہیے، اور وہ اتنا ہی ہے. دیوار کو سیدھا ہونے کے لیے اینٹوں کی ایک پرٹیکولر ارینجمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ بالکل ویسی ہی ہے. پھر اس کے بعد اوپر اس کے جو پلاسٹرنگ کی گئی ہے اس کے لیے بھی سیمنٹ کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے، وہ بالکل ویسے ہی ہے. ان دیواروں کو قائم ہونے کے لیے نیچے جو بنیادیں اتنی گہرائی میں ہونی چاہیے، ضروری ہے دیواروں کو سسٹین ہونے کے لیے، وہ بھی اتنی ہی ہیں. اس کمرے کے اندر انسان کے لیے آئیڈیل ٹمپریچر جتنا چاہیے وہ بھی ایسے ہی ہے. اور اب ٹمپریچر اگر ایگزامپل سمجھ میں آ گیا آپ کا، اب میں کنکلوڈ، میں صرف پورے گھر میں نہیں جا رہا، میں ختم کرتا ہوں یہاں پہ. اب بنیاد جو ہے وہ گیو رائز کر، ہاں پورے گھر کی طرف بڑی بات لمبی ہو جائے گی، سارے عقل مند لوگ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. اب بنیادوں کے لیے ان بنیادوں کا ہونا ضروری ہے دیواروں کے ہونے کے لیے، جو کہ ہیں دیواروں کی اپنی پروٹیکشن کے لیے اس کے اوپر پلاسٹرنگ ہونی چاہیے جو کہ ہے، اس کے اندر ٹمپریچر ہو انسان کے لیے جو سیف ہے وہ بھی ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک پرپز سرو کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سارے کا سارا ایکسیڈنٹل ہے اور اس کو ہم ٹھیک اس لیے نہیں مان سکتے کہ اس گھر کے ساتھ کوئی اور برا گھر نہیں ہے جسے ہم دیکھ کے کہہ سکے کہ نہیں یہ والا صحیح بنا ہوا ہے. بھائی یہ پرپز سرو کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے اور انتہائی پیچیدگی میں اس کے سارے پروسیسز ہیں، اور اس کی پیچیدگی کے باوجود وہ سارے کے سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، if that is the case تو پھر یہ ڈائس نہیں، پھر وہ آپ کو یہ ایگزامپل دیکھنی پڑے گی کہ یہ واقعی انٹیلیجنٹلی ڈیزائن کیا گیا، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا. تو جو یونیورس کے پروسیسز ہیں وہ تو اس سے اتنے کمپلیکس ہیں کہ گھر کی ایگزامپل تو اکیڈیمکلی آپ دے ہی نہیں سکتے، اتنی ہلکی ایگزامپل ہے یہ. تو اس کو دیکھ کے کہ سارے کا سارا ایک پرپز سرو ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ کوئی اور کائنات ہمیں نظر نہیں آ رہی اس لیے ہم اس کو the fact that you are alive is because of the complexity in the universe. تو آپ ہیں، ایک پرپز سرو ہو رہا ہے، that's good enough. کیسر بھائی آپ نے بہت لمبا ٹائم لیا، اس میں تو میں 2 منٹ لوں گا، ٹھیک ہے، آپ کا آنسر کرنے میں، ٹھیک ہے. پہلی چیز پہلی پرابلم اس کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو آرگومنٹ ہے اٹس کالڈ ایکس پوسٹ فیکٹو ریزننگ، رائٹ. آپ کسی واقعے کے ہونے کے بعد کی آپ ریزننگ، تو آپ کا جو گھر والا جو مثال آپ نے جو دی ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے ضرورت میں آتی ہیں، اور انسانوں کی ہی آتی ہیں. آپ گھر جو بناتا ہے وہ انسان ہی بناتا ہے، ایک ٹیبل بناتا ہے وہ انسان ہی بناتا ہے، جو بھی ہے، چولہا ہے، کھانا پکانے کا آگ ہے، یا جو بھی ہے. آپ نے ایگزامپلس دیے، سارے بہترین ایگزامپلس ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ وہ سارے جو ایگزامپلس ہیں وہ جو ہیں وہ کس کے کام آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں انسانوں کے کام. تو وہاں اس کی یوٹیلیٹی دکھ رہی ہے. سو دیٹس این ایکس پوسٹ فیکٹو ریزننگ بیسیکلی. میں ڈائس کا ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ ایک سمپل پرابلٹی کا ایک چیز انجیکٹ کرنا چاہوں گا، یہ کہ رک جائیے، میں انجیکٹ کر دوں آپ کی اس بات میں کہ مان لیجئے آپ انسان نہ ہو بلکہ آپ ایک کوئی بگ ہیں، مثلا کیڑا ہے، جس کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے وجود کا احساس رکھتا ہے، اور آپ بحیثیت کیڑے کے اس گھر کے اندر ٹہل رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ وہ جو پنکھا اوپر لگا ہوا ہے وہ تو آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے، لیکن محض اس لیے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے یا آپ کی ضرورت کے لیے نہیں بنا ہے، تو کیا اب یہ مان لیا جائے کہ وہ پنکھا مصنوع نہیں ہے، کسی نے نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ خود بخود بن گیا؟ ایک چیونٹی کی سطح پر جا کر آپ سوچیں
کیا یہ بات جو آپ نے کہی ہے اگر اس کو اس مثال پہ فٹ کریں کہ وہ درست ہو جائے گی؟ مفتی صاحب ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں گے؟ سوری میں کچھ ڈسٹربنس۔ اچھا میں ذرا سا عامر بھائی کے لیے اسپیس بنا دوں، اب عامر بھائی آنا چاہ رہے ہیں، رک جائیے۔ ہاں عامر بھائی تشریف لائیں جی، آپ گفتگو جاری رکھیں۔ میں مفتی صاحب آپ کی بات سن نہیں پایا تھا، آپ تھوڑی سی ایک بار ریپیٹ کر دیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی گو ہیڈ۔ جی قاصر بھائی جی کہ اگر ایک چیز دنیا میں وجود رکھتی ہے جو کسی ایک دوسری چیز کو اس کو بینیفٹ نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ سو فار ایگزامپل ان مائی کیس، اس دنیا میں راکٹس ہیں، مجھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سو شوڈ آئی کنکلوڈ کہ راکٹس کسی نے بنائی نہیں ہے؟ نہیں، یہ میری آرگومنٹ نہیں ہے۔ میری آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ چلے انہوں نے زیادہ بہتر اگزامپل دی تھی لیرس سے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ مرغی کو راکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ وہ مرغی کیا ایک انکلوڈ کر لے کہ راکٹ کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ تو اس کا وجود سے تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، رائٹ؟ یہ تو کیونکہ یہ فزیکلی پریزنٹ ہے اور ہم اس کو کسی طرح ون آف دا 5 سینسز ہم ان کو سینس کر لیتے ہیں، رائٹ؟ اور یہ کہیں نہ کہیں ایون اف ہمارے کام نہیں آ رہی، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی یوسیج ہے، مے بی ناٹ، رائٹ؟ ایک راک بھی پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ مارس پہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مون پہ ہی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس کا کچھ یوز ہے بیسیکلی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، میرا یہ کہنے کا مطلب، میں جو وجاہت کر رہا تھا اپنے مثال کی، اور وہ ڈائس والی، وہ صرف پرابلسٹک بیسس پہ کر رہا تھا کہ پرابلٹی کو۔ اچھا جی رک جائیں، عامر بھائی آ گئے، ذرا ان کا استقبال ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑی محنت سے لائے گئے ہیں۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، کیسر بھائی اور سننے والوں کو بہت پیار بھرا سلام، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور بہت بہت معذرت، آپ کو بڑا تکلیف دی اور بڑی پریشانی ہوئی جوائن کرنے کے لیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ پریشانی ان 100-200 لوگوں کو ہوئی ہے جن کو میں نے ابھی نکالا ہے۔ میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے صبر کا اور ان کی قربانی کا، جو کہ ان سے بن چاہے مانگ لی گئی۔ اور میں خود جا رہا ہوں عامر بھائی۔ نہیں آپ بھی رک رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ حضرت میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں، میں پہلے بھی جوائن کرنا چاہ رہا تھا مگر کچھ گیسٹ ہیں۔ بھائی میں ٹائم بہت شارٹ ہے میرے پاس، میں نے ایکچولی جانا ہے ابھی 10:30 بجے، ہماری ایک اسپیس ہے، یہ جو کل فیروزیہ کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے ٹویٹر پہ، تو وہ بھی لائیو ہی ہے، تو میں نے یہاں سے اب وہاں پہ کے لیے نکلنا ہے، تو 2-3 منٹ ہے، تو اس میں پھر ابرپٹلی نکل جانا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو سوری، میں بس یہ ٹھیک ہے۔ حضرت میں بڑا معذرت چاہتا ہوں، میں پہلے بھی کوشش کر رہا تھا مگر وہ کچھ گیسٹ آ گئے تو ان میں انگیج ہو گیا، تو مجھے پتا تھا کہ مجھے 1 گھنٹہ قریباً لگ جائے گا، مگر بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ جگہ بنائی، اور لوگوں کی محبت کا بھی بڑا شکریہ جی، وہ یاد کر رہے تھے نیچے دعاؤں میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ میرے خیال سے ابو المعالی صاحب اس گفتگو کو تھوڑا سا اب اگلی قسط میں رکھیں، کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے اس موضوع پر۔ ٹھیک ہے، اس کو آرام سے کریں گے، جب کیسر بھائی بھی تھوڑا فرصت میں ہوں گے، آپ حضرات بھی تھوڑے فرصت میں ہوں گے۔ چلیں، عامر بھائی کو میں نے سلام کہا، شاید انہیں سنائی نہیں دیا۔ وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی، چلیے، کیسے ہیں آپ عامر بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ سپینس بھائی آپ سنائیں، خیریت سے؟ میں معذرت چاہتا ہوں جواب نہیں دے سکا بھائی۔ خیریت؟ چلیں جی، ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت بہت۔ اگلے کالر کو لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، جنید رحمان صاحب۔ جی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے۔ جنید بھائی، اطلاعاً آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ میں اور عامر بھائی بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف آ رہا تھا، تو پہلے میں نے مجھے بالکل اندازہ ہے، لیکن میرے پاس یہی اپرچونٹی تھی شرارت کرنے کی۔ تو میں آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ایک دفعہ پھر بہت معذرت کہ تھوڑا ٹائمنگ لیٹ ہو گئی۔
अच्छा जी जनाब, मुफ्ती साहब मैं जी मुफ्ती साहब मैं ये अर्ज करना चाह रहा था भाई, इस बार मैं शरारतन नहीं कह रहा, मैंने हकीकतन मैंने जी कैसर भाई ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है तकरीबन 10:30 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आप अपने स्पेस से फारिग होने के बाद जरा मैसेज कर लीजिएगा इंशाल्लाह फिर। जरूर इंशाल्लाह। जी जनाब जुनैद साहब, सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा अपना एक तारुफ कराना चाह रहा हूँ मुख्तसरन कि मेरा क्या सिलसिला है। मुफ्ती साहब, मैं दरअसल एक इस्लामिक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा अपना एक यूट्यूब पर चैनल है जुनैद रहमान इस्लामिक ऑफिशियल के नाम से। और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से। जी अच्छा, मैं अपने चैनल पर मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए दीन को दावत देता हूँ और इनसे दीनियात के टॉपिक पर इंटरव्यू लेता हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं काम तकरीबन 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। ठीक। जिसमें देवबंद मकतब फिक्र, बरेलवी मकतब फिक्र, अहले हदीस मकतब फिक्र और शिया मकतब फिक्र के उलमा आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर जो है हमारे चैनल पर गुफ्तगू की है और उससे अवामुन्नास को बड़ा इस्तेफादा हुआ है। तो ये छोटी सी एक दीन की काविश है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक, माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपका चैनल भी माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जा रहा है। अल्लाह ताला इसको और मजीद कामयाबी दे। और माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े माशाल्लाह मनाजिर भी हैं और कल माशाल्लाह आपकी डिबेट भी होने वाली है। अल्लाह ताला आपको मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बरहक सहाबा के सदक़े जो है इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं एक बड़े अहम मसले की तरफ आपसे गुफ्तगू चाह रहा हूँ। वो अहम मसला ये है कि मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो कुरान मजीद की जामियत पर है। चूंकि आज जो है वो पाकिस्तान के अंदर और जनूबी एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा अमेरिका से फितना फैलाया जा रहा है और वो फितना फैलाया जा रहा है कुरान मजीद की जामियत के हवाले से। और इल्जाम जो है वो अहले सुन्नत वल जमात और उनके अकाबरीन पे लगाया जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात की जो हदीस की किताबें हैं उसके मुताबिक नाउजुबिल्लाह मैं समझ कुरान मजीद मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं उस फितने के ताल्लुक से समझ गया हूँ। देखिए, हमारी तरफ से तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान करीम में एक लफ्ज की भी तहरीफ नहीं हुई है, मुकम्मल जामे है, जितना नाजिल हुआ उतना महफूज है, उसमें से एक लफ्ज भी ना भुलाया गया यानी मुसलमानों के जरिए। हाँ, जो मनसूख हो गया वो एक अलग मसला है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना दे कर गए उतना हमारे पास है, ना उसमें कोई कमी है ना ज्यादती है। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा अकीदा है। अच्छा, अब जो साहब ये फितना फैला रहे हैं, चूंकि वो एक खास मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं और आप चूंकि एक बहैसियत जर्नलिस्ट और आपका एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा को दावत देते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये जिम्मेदारी फिर उस मकतब फिक्र के उलमा की बनती है कि आप उनको बुलाएं अपने प्लेटफॉर्म पर और उनसे वजाहत लें कि भाई आप क्या कहते हैं। हम कहेंगे हमारा तो नैरेटिव बिल्कुल सही है, वही है जो आप सुनना चाहेंगे और वही है वही हम बयान भी करेंगे, लेकिन फिर उस मकतब फिक्र के उलमा आए सामने और वो कंडेम करें उस आदमी को जो वहां से अमेरिका से बैठकर ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 उलमाए कराम के साथ और एक मुहक्किक के साथ उनके खिलाफ जो है उनका इल्मी रद्द करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोग्राम्स किए हुए हैं और जिसमें कुरान मजीद की ना सिर्फ जामियत पर हमने बात की है बल्कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और खास तौर पे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का दिफा किया है हदीस किरतास के मामले में और वो प्रोग्राम हमारा बड़ा कामयाब रहा है। क्योंकि हदीस किरतास के मामले में जो साहब अमेरिका से बैठे हैं हसन अल्लाह यारी साहब, वो जनाब अमेरिका में बैठ के नाउजुबिल्लाह हजरत जर्नलिस्ट भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ मुफ्ती साहब, मगर ये है कि पीछे कुछ लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो नॉन मुस्लिम हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई अहम सवाल रख लिया जाए बजाय इसके के तारुफी चलता जाए। जुनैद भाई, आपसे माशाल्लाह बात आपकी आ गई और मैं आपका चैनल विजिट भी करूंगा इसी नाम से, अगर आपका चैनल है, मैं उन वीडियोस को भी देखूंगा इंशाल्लाह इस्तिफादे के लिए। लेकिन हमारी इस चैनल की एक पॉलिसी है और वो ये है कि हम जो मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा अकायद हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अगर उसमें कहीं इख्तिलाफ है या कोई इख्तिलाफी पहलू निकल सकता है तो हम उस पर बात नहीं करते हैं।
تو اس کا حدیث قرطاس ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو مفہوم اہل سنت والجماعت بیان کرتے ہیں وہی مفہوم ہم مراد لیتے ہیں، لیکن اس پر بات کر کے کوئی فائدہ